अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सादिया और नईम की जोड़ी बेमिसाल थी। नईम का सादिया के साथ बहुत अच्छा रवैया था। वो दोनों अगर किसी बात पर लड़ पड़ते, सादिया एक अच्छी बीवी की तरह खामोश हो जाती ताकि बात आगे न बढ़े। यही बात नईम को पसंद थी। नईम एक मिल में काम करता था जिससे अच्छा खासा गुजारा हो जाता था। एक रोज़ काम से वापसी पर उसे काफ़ी देर हो गई। रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान पड़ता था। उस जगह तो दिन में भी डर लगता था, मगर नईम एक निडर और दिलेर जवान था। रात के तकरीबन 11 बजे जब वो कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो उसे दूर से रोशनी नज़र आई। उस रोशनी में एक साया नज़र आया। वो धीरे धीरे जब पेड़ों की ओट लेते हुए वहाँ गया तो हैरान रह गया। वहाँ कोई आदमी अपनी ज़बान में कुछ पढ़ कर आग जो उसके सामने जल रही थी उस पर फूंक रहा था, और कोई चीज़ आग में फेंकता तो धुआं उठता। नईम को एक शरारत सूझी। उसने करीब ही पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर आग में फेंक दिया तो एक खौफनाक धमाका हुआ। हर तरफ अंधेरा फैल गया। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें हर तरफ से आने लगीं और फिर एक ऊंची आवाज़ सुनाई दी, बेवकूफ़, तूने मेरे अमल में खराबी की और मेरी जान चली गई। मगर जिस आत्मा पर मैं ये अमल कर रहा था वो तेरा पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। तेरे जरिए वो इंसानों का खून पिएगी और तुझसे मेरा बदला भी लेगी। इसके बाद एक आंधी सी चलने लगी। नईम वहीं जमा था। खून उसकी रगों में जम गया था और चलने की ताकत ख़त्म हो गई थी। फिर आंधी धीरे धीरे थमने लगी और वहाँ पर सिर्फ धुआं रह गया। फिर धुएं ने एक खौफनाक बला की शक्ल बदल ली। अब वो बला धीरे धीरे नईम की तरफ बढ़ने लगी। नईम को किसी अनदेखी ताकत ने वहाँ रुकने पर मजबूर कर दिया था। जब वो आत्मा नईम के बिल्कुल करीब आई तो उसकी आंखें तेजी से घूमने लगीं और वो फिर से धुएं में बदल गई, और वो धुआं धीरे धीरे नईम के जिस्म में चला गया। नईम को एक जोरदार झटका लगा। थोड़ी देर बाद वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर में उसकी बीवी सादिया की आंखें नींद से बोझल हो रही थीं, मगर वो नईम का इंतज़ार कर रही थी। जब उसकी आंखें बंद होने को आईं तो दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। सादिया ने जल्दी से आंखें खोलीं और उसने सोचा, नईम तो इस कदर ज़ोर से दस्तक नहीं देता। फिर ख्याल आया, देर से आने की वजह से ऐसा कर रहा है। वो उठी और उसने दरवाज़ा खोला तो नईम कमरे में दाखिल हुआ। सादिया ने नईम की आंखों में अजीब सी अजनबियत महसूस की, मगर इग्नोर कर दी और बोली, आपने इतनी देर कर दी। नईम ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आपके लिए आपकी पसंद की चीज़ें बनाई हैं, सादिया ने चहकते हुए कहा। गोश्त, नईम ने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा। सादिया समझी कि नईम मजाक कर रहा है। एक तो वो गोश्त खाता नहीं, दूसरा वो गुर्रा कर मुझे डरा रहा है। सादिया ने फिर सवाल किया, अच्छा आप सूप पिएंगे क्या? उसे पता था कि नईम सूप पीता है। खून, नईम ने लगातार गुर्राई हुई आवाज़ में कहा। सादिया घबरा गई कि आज नईम को क्या हो गया है। जब उसने नईम के चेहरे की तरफ देखा तो डर से उसकी खुटी खुटी सी चीख निकल गई, क्योंकि उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था और उसके हाथों पर लंबे लंबे बाल उगाए थे। नुकीले नाखून बढ़ रहे थे और नईम उठकर खड़ा हो गया और सादिया की तरफ बढ़ने लगा तो सादिया ने बेइख्तियार चीखना शुरू कर दिया। इधर नईम की अम्मी नईम के देर से आने की वजह से
ٹھیک طرح سے سو نہیں سکی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگیں کہ چیخ کی آواز کہاں سے آئی۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر لیٹنے ہی لگی تھیں کہ چیخ کی کھٹی کھٹی آواز دوبارہ سنائی دی۔ وہ پہچان گئیں کہ یہ آواز سعدیہ کی ہے۔ ادھر نعیم اٹھا اور بڑھتے ہوئے ناخون سعدیہ کی گردن میں دھسا دیے اور پھر آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کے لمبے نوکدار ناخنوں سے اس نے سعدیہ کا گلا ادھیڑ دیا تو گلے میں سے بھل بھل خون بہنے لگا۔ آتما اس کا سارا خون پی کر تیز تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ادھر نعیم کی امی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی سعدیہ کے کمرے میں گئیں تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جب وہ اندر گئیں تو دہشت سے ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ڈر سے ان کے منہ سے چیخ بھی نکل نہیں رہی تھی۔ پورا زور لگا کر چیخیں تو دوسرے کمرے سے ان کی بیٹی اور بیٹے بھاگتے ہوئے آئے تو ان کی بھی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ سامنے ہی سعدیہ کی گردن ادھڑی ہوئی لاش پڑی تھی۔ آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں اور ان میں ڈر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ان کی والدہ، ان کی امی بے ہوش تھیں۔ نورین نے انہیں سنبھالا۔ نعیم کے دونوں بھائی رضوان اور عمران جلدی سے سعدیہ کی لاش کے پاس گئے تو ڈر سے کانپنے لگے۔ وہ جلدی سے باہر آ گئے۔ پہلے آنگن میں پھرتے رہے اور جب وہاں سے کچھ نہیں ملا تو کمرے میں جا کر ٹارچ اور ریوالور لے آئے۔ گیٹ سے باہر نکلے، باہر آ کر ٹارچ آن کر لی۔ جب ٹارچ کی روشنی زمین پر پڑی تو بڑے بڑے پیروں کے نشان تھے۔ وہ نشان کی مدد سے آگے چل پڑے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر جا کر پیروں کے نشان ختم ہو گئے تھے۔ جہاں نشان ختم ہوئے وہاں نعیم پڑا ہوا تھا۔ ان دونوں نے نعیم کو جلدی سے آواز دی، نعیم بھائی آپ؟ تو نعیم کھڑا ہو گیا۔ ایک دم کھڑا ہونے سے اس کے چھوٹے بھائی گھبرا گئے۔ ٹارچ کی روشنی نعیم کے منہ پر ماری تو نعیم کا چہرہ بگڑ رہا تھا۔ دونوں کے ڈر سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نعیم تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ پہلے تو وہ ڈر سے جم گئے، لیکن پھر اچانک ان میں حرکت پیدا ہو گئی۔ وہ دونوں سرپٹ بھاگ کھڑے ہوئے اور گھر جا کر ہی دم لیا۔ وہ سعدیہ کے کمرے میں پہنچے تو وہاں نورین اور ان کی امی دہاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ محلے کی عورتیں بھی اکٹھی ہو گئی تھیں اور کافی ڈری ہوئی تھیں۔ امی اور نورین کہہ رہی تھیں کسی بھیڑیے نے ہماری سعدیہ کو مار دیا، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ وہ بھیڑیا کون ہے۔ ادھر نعیم کو آتما ایک پرانے قبرستان میں لے گئی اور وہاں اسے ایک قبر میں لٹا دیا۔ نعیم آتما کی مرضی سے ہر کام کر رہا تھا۔ اس کی اپنی ساری دماغی اور باڈی کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ وہ کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ صبح ہو چکی تھی اور سعدیہ کے پیرنٹس اور بھائی بہن روتے پیٹتے وہاں آ گئے اور گھر والوں نے سعدیہ کی موت کی انہیں ساری ڈیٹیل بتا دی تھی۔ ادھر رضوان اور عمران پریشان تھے کہ وہ بری آتما نعیم کی شکل میں کیوں تھی۔ پھر کسی کو خیال ہی نہیں رہا کہ نعیم کہاں ہے۔ خیال اس وقت آیا جب وہ جنازہ لے جانے لگے۔ نعیم کو بہت ڈھونڈا گیا مگر نعیم انہیں کہاں ملنے والا تھا۔ آخر تھک ہار کر انہوں نے سعدیہ کو دفنا دیا۔ سعدیہ کے دفن کرنے کے بعد انہیں نعیم کا خیال آیا۔ جب رات ہوئی تو ان کی امی نے رضوان اور عمران سے پوچھا، نعیم کا کچھ پتہ چلاؤ۔ دونوں بھائیوں نے ماں کو رات والا سارا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ سعدیہ ہمیشہ دروازہ بند رکھتی تھی اور نعیم کے آنے پر ہی کھولتی تھی۔ ادھر نعیم کی شکل میں آتما کو پھر خون کی طلب محسوس ہوئی۔ وہ قبر میں سے باہر نکلا اور دوبارہ گاؤں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے گاؤں کا چوکیدار مل گیا۔ گاؤں کے چوکیدار نے اسے پہچان لیا اور بولا، تمہارے گھر والے تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ مگر وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ نعیم کے ناخن بڑھنے شروع ہو گئے۔ چوکیدار چیخ بھی نہیں سکا اور موت کی آغوش میں چلا گیا۔ آتما نے ایک اور انسان کو موت کی نیند سلا دیا۔
جب صبح کے وقت چوکیدار اپنے گھر نہیں پہنچا تو اس کی بیوی پریشان ہو گئی، اور جب لوگ چوکیدار کو ڈھونڈنے لگے تو جھاڑیوں میں اس کی کٹی پھٹی لاش کو دیکھ کر ڈر سے کانپنے لگے۔ گاؤں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہر صبح کسی نہ کسی کی کٹی پھٹی لاش ملنے لگی۔ ادھر نعیم کے بھائیوں نے پورا گاؤں چھان مارا، مگر نعیم نہیں ملا۔ پورے گاؤں میں نعیم کے گم ہونے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ ایک دن اسی گاؤں کا ایک نوجوان عثمان شہر سے واپس آ رہا تھا۔ اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ قبرستان کے راستے سے آ رہا تھا۔ اس کے پاس پاورفل ٹارچ تھی۔ جب قبرستان کے بیچ میں پہنچا تو اسے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ عثمان نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ گاؤں میں ہر روز صبح کے وقت ایک لاش ملتی ہے، اس لیے اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا کہ یہی وہ بلا ہے جو بے دردی سے لوگوں کا خون پیتی ہے۔ اس نے ٹارچ کی روشنی پیچھے آنے والے پر ڈالی تو وہ حیران رہ گیا کہ وہاں تو نعیم موجود تھا۔ نعیم دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا چہرہ بے حد بھیانک ہونے لگا۔ عثمان کو پتہ چل گیا کہ نعیم کے جسم میں کوئی بری آتما آ گئی ہے اور اس کا اگلا شکار میں ہی ہوں۔ نعیم کو دیکھتے ہی عثمان نے دوڑ لگا دی۔ وہ بلا بھوکی تھی، وہ بھی دوڑ پڑی، مگر عثمان تو جیسے بجلی کا بنا ہوا تھا۔ وہ بچاؤ بچاؤ کرتا ہوا گاؤں کی طرف بھاگا۔ سب لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ آتما سٹ پٹا گئی، اس لیے وہ وہاں سے واپس پلٹ گئی۔ لوگوں نے جب عثمان سے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، شہر سے آتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں قبرستان کے راستے سے آ رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو کوئی میرے پیچھے تھا۔ جب میں نے ٹارچ کا رخ اس کی طرف کیا تو حیران رہ گیا کہ وہ نعیم تھا۔ عثمان کی باتیں سن کر سارے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ کسی بری آتما نے نعیم کے جسم پر قبضہ کر لیا ہے۔ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ جہاں بھی نعیم نظر آئے تو اسے قابو کرنا ہے۔ رضوان اور عمران نے رات والا واقعہ کسی کو نہیں بتایا تھا۔ گاؤں والوں کی زبانی سنا تو انہیں بھی یقین ہو گیا کہ یہ واقعی نعیم ہے۔ انہی دنوں گاؤں میں ایک فقیر بابا آئے۔ وہ بہت پہنچے ہوئے تھے، ہر کسی کی مشکل حل کرتے۔ انہیں لوگ شاہ صاحب کے نام سے جانتے تھے۔ وہ کسی ایک جگہ لگاتار نہیں رہتے تھے۔ جب وہ گاؤں میں آئے تو لوگوں نے انہیں اپنی پریشانی بتائی۔ شاہ صاحب فوراً نعیم کے گھر گئے۔ سب سے پہلے وہ نعیم کے کمرے میں گئے اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ جب آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ وہ بولے، وہ بری آتما خون کی پیاسی تھی اور اس کالا جادو کرنے والے نے اسے انسانی خون کا لالچ دیا اور اسے پرانے قبرستان لے آیا، اور وہ اس پر عمل کر کے اسے غلام بنانا چاہتا تھا، مگر نعیم نے اس کے عمل میں خرابی کی۔ وہ تو مر گیا، مگر بری آتما کے دماغ میں عمل کی وجہ سے یہ بات پہنچ گئی کہ یہ میرا آقا ہے، اور اس کے دل میں اپنے آقا کے لیے بدلے کی آگ بھڑک اٹھی، اور وہ نعیم کے جسم میں سما گئی اور اسے اپنا غلام بنا لیا۔ نعیم کی امی نے شاہ صاحب سے روتے ہوئے کہا، شاہ صاحب میرے نعیم کو بچا لیجئے۔ شاہ صاحب نے نعیم کو بچانے کی حامی بھر لی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ نعیم کے دونوں بھائی چھپے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب قبرستان کے بیچ میں کھڑے تھے۔ ان کے آگے پانی کا ایک بھرا ہوا ٹب موجود تھا۔ ٹب کے آس پاس گولے میں آگ جل رہی تھی۔ شاہ صاحب منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر پانی پر پھونک مار رہے تھے۔ اچانک پانی میں بھاپ نکلنے لگی تو شاہ صاحب اور اونچی آواز میں پڑھنے لگے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، اور جب انہوں نے آنکھیں کھولیں تو وہ خون کی طرح لال تھیں۔ انہوں نے ایک طرف منہ کر کے پھونک ماری تو قبرستان میں ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی۔ ایک طرف سے نعیم آتا دکھائی دیا۔ شاہ صاحب کے سامنے آیا اور بولا، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ شاہ صاحب کچھ نہیں بولے،
اور लगातार पढ़ते रहे। वो जानते थे कि बुरी आत्मा मेरा ध्यान हटाना चाहती है। आत्मा का दाव उल्टा गया। शाह साहब ने दुआ पढ़कर उस पर फूंक मारी तो वो एक भयानक चीख के साथ पानी की तरफ बढ़ने लगी। नईम के दोनों भाई बहुत डर चुके थे। नईम का चेहरा बिगड़ा हुआ था। वो बेइख्तियार पानी की तरफ जाने लगा। वो आग पर से गुजरकर पानी के टब में बैठ गया और वो चीखने लगा। चीखों की आवाज़ सुनकर गांव के कुछ लोग भी बला से निजात का तमाशा देखने वहां आ गए। बला पानी में बैठी तो और ज़्यादा भाप निकलने लगी। उसकी चीखों से पूरा कब्रिस्तान लरस गया। मजबूरन उस बला को नईम का जिस्म छोड़ना पड़ा। जब वो अपने असली चेहरे के साथ नईम के जिस्म से निकली तो वहाँ मौजूद सारे लोग डर से कांपने लगे। जब वो आग के पास गई तो आग ने उसे अपनी लपेट में ले लिया और जल्द ही उसे राख की ढेर में बदल दिया। यूं वो बला अपने अंजाम को पहुंच गई। उसके ख़त्म होते ही नईम को होश आ गया और वो बेचैनी से आगे पीछे देखने लगा और बोला, मैं कहाँ हूँ? नईम ठीक हो चुका था। नईम की माँ और भाइयों ने उसे गले से लगा लिया और शाह साहब का शुक्रिया अदा किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।